انڈین اداکارہ مدھو بالا جن کے کروڑوں چاہنے والے ہیں، ان تمام چاہنے والوں میں ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل تھے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بھٹو خاندان کے پاس ممبئی کے علاقے ورلی میں ساحل سمندر کے قریب ایک پرتعیش کوٹھی ہوا کرتی تھی۔ 1954 سے 1958 کے درمیان پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اکثر اس کوٹھی میں رہنے آتے تھے، جبکہ ان کا پورا خاندان پاکستان میں مقیم تھا۔ یہ وہی دور ہے جب ممبئی میں فلم مغل اعظم کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ نوشاد یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اس فلم کا گانا موہپن گھٹ پہ نند لال چھیڑ گیو رے شوٹ ہو رہا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو یہ گانا اور مدھو بالا اس قدر پسند تھیں کہ وہ اس گانے کی شوٹنگ دیکھنے روزانہ سیٹ پر آتے تھے۔ وہ مدھو بالا سے شادی کے لیے بہت سنجیدہ تھے اور ایک بار انہوں نے دوپہر کے کھانے کے دوران مدھو بالا کے سامنے اپنا یہ ارادہ ظاہر بھی کیا، مگر جواب میں انہیں مدھو بالا کا انکار ملا۔ اس وقت کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے صدر اور بعد ازاں وزیر اعظم بن جائیں گے۔ جب اس گانے کی شوٹنگ ہو رہی تھی تو مغل اعظم کے کوریوگرافر لچھو مہاراج کو ایک ایسی رقاصہ کی ضرورت تھی جو چہرے کے تاثرات اور ہاتھوں کی حرکت کے ذریعے سے گانے کے الفاظ کا اظہار کر سکے۔ مدھو بالا کلاسیکل ڈانسر نہیں تھیں، لیکن انہوں نے اس گانے کے لیے بہت محنت کی۔ لچھو مہاراج نے انہیں مہینوں تک کتھک رقص سکھایا۔ یاد رہے کہ چینی وزیر اعظم چو این لائی، پاکستان کے مشہور شاعر فیض احمد فیض اور مشہور اطالوی فلم ساز روبرٹو روسولینی اور لارنس آف عربیہ کے ڈائریکٹر ڈیوڈلین بھی مغل اعظم کی شوٹنگ دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ مدھو بالا ایک خوبصورت اداکارہ تھیں۔ خوبصورت لوگوں کی دنیا میں بھی وہ مختلف نظر آتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی شائع شدہ کسی بھی تصویر نے ان کی حقیقی اور اصل خوبصورتی کے ساتھ انصاف نہیں کیا، یعنی وہ حقیقت میں جتنی خوبصورت تھیں تصویر میں شاید اتنی خوبصورت نظر نہیں آتی تھیں۔ ان کا موازنہ ہالی ووڈ کی خوبصورت ترین اداکارہ مارلن منرو سے کیا جاتا تھا۔ دونوں کی خوبصورتی کا ہر طرف چرچا تھا اور ان دونوں میں یہ قدر بھی مشترک رہی کہ وہ صرف زندگی کی 36 بہاریں دیکھ سکیں، یعنی دونوں کی وفات صرف 36 سال کی عمر میں ہوئی۔ اب اس سب سے قطع نظر مدھو بالا نے کبھی بھی خود کو جنسی علامت کے طور پر پیش نہیں کیا اور پریس اور عام لوگوں کو ہمیشہ اپنی نجی زندگی سے دور رکھا، جبکہ مارلن منرو کی زندگی کا اصل بیانیہ لوگوں سے رابطہ رکھنا تھا۔ مدھو بالا کو ہمیشہ سیٹ پر وقت پر آنے کی عادت تھی۔ کئی بار وہ فلم کے ہدایت کار سے پہلے ہی سیٹ پر پہنچ جاتی تھیں، جبکہ مارلن منرو سیٹ پر انتہائی لیٹ آنے والی اداکارہ کے طور پر ہمیشہ بدنام رہیں۔ مدھو بالا کے دن کا آغاز صبح 5 بجے سے ہوتا تھا اور وہ دن کی شروعات ممبئی کے کارٹر روڈ ساحل کے قریب چہل قدمی سے کرتی تھیں۔ مشہور اداکار پریم ناتھ انہیں اپنا صبح کا الارم کہتے تھے۔ مدھو بالا انہیں روزانہ صبح 6 بجے فون کرتی تھیں تاکہ وہ ٹینس کھیلنے کے لیے جاگ جائیں۔ 1952 میں فلم فیئر میگزین نے یہ جاننے کے لیے ایک سروے کیا کہ انڈیا کی سب سے خوبصورت اداکارہ کون ہے۔ نالنی جیونت اس سروے میں پہلے نمبر پر آئیں، جبکہ نرگس اور بینا رائے نے دوسرا اور تیسرا مقام حاصل کیا۔ حیرت انگیز طور پر مدھو بالا اس مقابلے میں چوتھی پوزیشن حاصل کر سکیں، لیکن جب 1993 میں ایک اور سروے کیا گیا تو اس میں مدھو بالا کو پہلا مقام ملا، جبکہ نرگس اور مینا کماری دوسرے اور تیسرے نمبر پر رہیں۔ مدھو بالا کی شہرت آہستہ آہستہ مغربی دنیا میں پھیلنے لگی۔ ان کی کئی تصاویر غیر ملکی میگزین کے سرے ورق پر شائع ہوئیں اور مشہور فلم ڈائریکٹر فرینک کیپرا جب ہندوستان آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ مدھو بالا کے لیے بالی ووڈ میں کام کرنے کا راستہ کھول سکتے ہیں۔ مشہور فلمی صحافی کرنجیا اپنی سوانح عمری کاؤنٹنگ مائی بلیسنگز میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے مدھو بالا کے والد عطا اللہ خان کو اس پیشکش کے بارے میں بتایا تو انہوں نے مدھو بالا کو ہالی ووڈ بھیجنے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں کانٹے اور چھری سے کھانا نہیں آتا۔ ایک مرتبہ مینو ممتاز نے مدھو بالا کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی رنگت اتنی گوری تھی کہ اگر وہ پان کھاتی تو ان کا سرخ رنگ ان کے گلے سے نیچے اترتا ہوا صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ اسی طرح شمی کپور نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر وہ پانی بھی پیتی ہیں تو ہم اسے ان کے گلے سے نیچے جاتے ہوئے صاف دیکھ سکتے ہیں۔ مدھو بالا 14 فروری 1933 کو یعنی ویلنٹائن ڈے پر دہلی میں
پیدا ہوئیں ان کا بچپن کا نام ممتاز بیگم تھا۔ ممتاز اپنے 11 بہن بھائیوں میں 5ویں نمبر پر تھیں۔ انہوں نے صرف 9 سال کی عمر میں فلموں کی دنیا میں قدم رکھا۔ ان کی پہلی فلم بسنت تھی۔ یہ فلم کرنے کے بعد وہ دہلی واپس آ گئیں۔ پھر انہیں ممبئی سے امیہ چکرورتی کا فون آیا جو انہیں اپنی فلم جوار بھاٹا میں ایک کردار دینا چاہتی تھیں۔ وہ ممبئی واپس چلی گئیں لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں جوار بھاٹا کا کردار نہیں مل سکا، لیکن ان کے والد نے ممبئی میں ہی رہنے کا فیصلہ کیا۔ معروف اداکارہ دیویکا رانی ان کی محنت دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ انہوں نے ایک نیا نام مدھو بالا دیا۔ 1948 میں انہیں فلم سنگھار میں سوریا کے ساتھ سہنائیکا کا کردار ملا۔ رفتہ رفتہ ان کی شہرت میں اضافہ ہونے لگا اور انہیں بطور ہیروئن کئی کردار ملنے لگے۔ مشہور ہدایت کار کیدار شرما نے انہیں راج کپور کے مقابل فلم نیل کمل میں سائن کیا۔ جس فلم نے مدھو بالا کو ملکی سطح پر پہچان دلوائی وہ تھی محل۔ یہ ایک ادھوری محبت کی کہانی ہے جو ایک جنم سے دوسرے جنم تک جاری رہتی ہے۔ اس وقت تک لتا کو انڈین فلمی دنیا میں داخل ہوئے کئی سال گزر چکے تھے، لیکن اس فلم میں گایا گیا ان کا گانا آئے گا آنے والا انہیں پلے بیک گلوکاری کی عروج پر لے گیا۔ اس فلم کے لیے ضروری تھا کہ اس کی ہیروئن غیر معمولی خوبصورت ہو۔ کمال امروہی نے اس فلم کے لیے مدھو بالا کا انتخاب کیا جو اس وقت تک فلمی دنیا میں کوئی خاص بڑا نام نہیں تھا۔ فلم کمپنی بامبے ٹاکیز نے اس کردار کے لیے سوریا کو کاسٹ کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا، لیکن کمال امروہی اپنے فیصلے پر اٹل رہے۔ اس وقت مدھو بالا کی عمر صرف 16 سال تھی جبکہ ان کے ہیرو اشوک کمار ان کی عمر سے دگنا یعنی 32 سال کے تھے۔ مدھو بالا نے پوری فلم کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس فلم نے باکس آفس پر کامیابی کے تمام پرانے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ سال 1950 میں مدھو بالا کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ معائنے اور تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ ان کے دل میں سوراخ ہے۔ اس وقت انڈیا میں دل کا آپریشن ایک مشکل آپریشن سمجھا جاتا تھا۔ مدھو بالا نے اپنی بیماری کو سب سے چھپایا اور فلموں میں کام کرتی رہیں۔ 1954 میں جب وہ چنئی میں فلم بہت دن ہوئے کی شوٹنگ کر رہی تھیں تو انہیں خون کی قے ہوئی اور ان کی بیماری کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ مغل اعظم کے لیے کاسٹ کرتے وقت کے آصف نے بیک وقت کئی پریشانیوں کو دعوت دی تھی۔ راج کمار کیسوانی اپنی کتاب داستان مغل اعظم میں لکھتے ہیں کہ پرتھوی راج کپور اس وقت کئی بیماریوں سے لڑ رہے تھے۔ دل کی بیماری کی وجہ سے مدھو بالا بھی کئی پابندیوں میں جکڑی ہوئی تھیں۔ فلم کے ایک خاص طور پر طویل حصے میں مدھو بالا کو بھاری اصلی لوہے کی زنجیریں پہننا پڑیں۔ جب جیل میں مدھو بالا پر بے کس پہ کرم کیجیے سرکار مدینہ کا سین شوٹ ہوا تو ڈاکٹروں کی سخت ہدایات تھیں کہ کسی بھی حالت میں وزن اٹھانے سے گریز کیا جائے، لیکن مدھو بالا نے اس کو شوٹ کرنے کی اجازت دی۔ مدھو بالا کا جسم بے بس ضرور تھا لیکن ان کے ارادے پختہ تھے۔ مغل اعظم مدھو بالا کے کیریئر کی آخری فلم تھی۔ اس سے قبل یہ فلم کی پیشکش نرگس کو کی گئی تھی لیکن انہوں نے یہ فلم سائن نہیں کی کیونکہ وہ اس وقت راج کپور کیمپ میں تھیں اور دلیپ کمار سے ان کی ناراضگی چل رہی تھی۔ پھر نوتن کو یہ فلم آفر ہوئی لیکن انہوں نے بھی اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جب مدھو بالا نے یہ فلم سائن کی تو ان کی عمر صرف 20 سال تھی۔ اس فلم کو بنانے میں 8 سال لگے۔ بعد میں نادرا نے کہا کہ یہ مدھو بالا کی ہی ہمت تھی کہ وہ شدید بیمار ہونے کے باوجود 8 سال تک یہ کردار ادا کرتی رہیں۔ وہ فلم کے پہلے منظر سے آخری منظر تک بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ یہ اس وقت کی سب سے مہنگی فلم تھی۔ یہ فلم 3 زبانوں ہندی، انگریزی اور تامل میں بنائی گئی تھی۔ ہر مکالمے کو 3 زبانوں میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اس فلم کی شوٹنگ کے بعد اس کی اتنی فلم ریل ضائع ہوئی تھی جس سے کم از کم 3 فلمیں بن سکتی تھیں۔ مغل اعظم کا سب سے مشہور سین وہ تھا جب دلیپ کمار نے مدھو بالا کے ہونٹوں کو پنکھ سے چھوا۔ سبھاش گھائی کا کہنا ہے کہ آصف نے اس سین کو بہت حساس طریقے سے شوٹ کیا تھا۔ اس سین کا اثر براہ راست بوسہ لینے والے سین کی فلم بندی سے زیادہ تھا۔ مہیش بھٹ کی نظر میں یہ شاید ہندوستانی سینما کا سب سے شہوت انگیز منظر تھا۔ بعد ازاں کے آصف کی اہلیہ ستارہ دیوی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مغل اعظم کے سیٹ پر کشیدگی رہتی تھی کیونکہ دلیپ کمار اور مدھو بالا کے درمیان بات چیت نہیں تھی۔ دبے ہوئے جذبات اس وقت کھل کر سامنے آئے جب ایک سین میں دلیپ کمار نے مدھو بالا کے گال پر اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ سب دنگ رہ گئے۔ اجیت کہتے ہیں کہ سب سوچنے لگے کہ آگے کیا ہوگا، کیا مدھو بالا سیٹ سے واک آؤٹ کریں گی، کیا شوٹنگ منسوخ ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ مدھو بالا کچھ کہتی کہ آصف انہیں ایک کونے میں لے گئے اور کہا کہ میں آج بہت خوش ہوں کیونکہ یہ صاف ہے کہ وہ اب بھی تم سے پیار کرتا ہے۔ یہ کام کرنے کی ہمت کوئی عاشق ہی کر سکتا ہے۔ مغل
आज़म में इतनी अच्छी अदाकारी करने के बावजूद बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड मधुबाला को नहीं बल्कि बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए मिला था। अपनी सवाने उम्री द सबस्टेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार लिखते हैं कि मैं बतौर फनकार और औरत दोनों तरह से मधुबाला की तरफ मुतवज्जा था। वो बहुत जिंदा दिल और चुस्त खातून थीं। उसे मुझ जैसे शर्मीले और अपने आप में रहने वाले शख्स से बात करने में कोई हर्ज नहीं था। लेकिन ये मोहब्बत की कहानी मधुबाला के वालिद अताउल्लाह खान की वजह से आगे ना बढ़ सकी। उनके वालिद का ख्याल था कि दिलीप कुमार उम्र में मधुबाला से बड़े हैं। खदीजा अकबर मधुबाला की सवानी उम्री आई वांट टू द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखती हैं कि दिलीप कुमार और अताउल्लाह खान के दरमियान इख्तलाफात फिल्म नया दौर की शूटिंग के दौरान सामने आए। इस फिल्म में B.R. चोपड़ा ने सबसे पहले मधुबाला को बतौर हीरोइन लिया। जब चोपड़ा ने फिल्म की शूटिंग आउटडोर करने का इरादा किया तो अताउल्लाह खान ने इस पर सख्त एतराज़ किया। B.R. चोपड़ा ने न सिर्फ मधुबाला की जगह विजंती माला को ले लिया बल्कि उनके खिलाफ मुआहदा की शराइत तोड़ने का मुकदमा भी दर्ज कराया। बादशाह दोनों के दरमियान सुलह हो गई और मुकदमा वापस ले लिया गया। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण बताती हैं कि दिलीप कुमार ने कहा चलो शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा कि मैं शादी ज़रूर करूंगी लेकिन पहले आप मेरे वालिद से माफ़ी मांगे। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि मेरी बहन ने उन्हें घर आकर उन्हें गले लगाने को कहा लेकिन दिलीप कुमार इस पर भी राजी नहीं हुए। वहाँ से इन दोनों के दरमियान ब्रेकअप हो गया। जब मधुबाला को मालूम हुआ कि दिलीप कुमार उनसे शादी नहीं करेंगे तो उन्होंने ये साबित करने के लिए किशोर कुमार से शादी कर ली कि वो किसी भी मर्द से शादी कर सकती है। हालांकि दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते भी नहीं थे। किशोर को शादी से पहले ही मधुबाला की बीमारी का इल्म था। किशोर कुमार की समान उम्र किशोर कुमार दी अल्टीमेट बायोग्राफी में अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर ने मधुबाला की छोटी बहन मधुर का हवाला देते हुए कहा कि जैसे ही डॉक्टर ने किशोर को बताया कि मधुबाला की जिंदगी के बहुत कम दिन बाकी हैं, उसने उन्हें एक ड्राइवर के साथ कार्टर रोड के एक फ्लैट में भेज दिया। 2-4 महीनों में एक बार उससे मिलने जाते थे और इसका फोन भी नहीं सुनते थे। आखिरी दिनों में मधुबाला ने गाउन पहनना शुरू किया लेकिन किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार ने इसके बरक्स तस्वीर पेश करते हुए एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने पहली बार मधुबाला को 10 साल की उम्र में देखा था। मेरे वालिद ने बरांडा में फ्लैट लेकर उनके साथ रहना शुरू कर दिया था। मैं छुट्टियों में उनके साथ रहता था। जब मैंने उन्हें झुमरों के सेट पर देखा तो वो बहुत खूबसूरत लगती थीं लेकिन बाद में वो कमज़ोर पड़ गई थीं। बाद में मधुबाला बांद्रा में अकेली रहने लगी। मेरे वालिद हर रोज़ उनके पास जाया करते थे। वो इसरार करती थीं कि वो उसके साथ खाना खाएं। इसका मतलब ये था कि मेरे वालिद को 2 बार रात का खाना खाना पड़ता था, एक बार मधुबाला के साथ और दूसरी बार मेरी माँ के साथ। अनिल बिस्वास का ख्याल था कि फिल्म इंडस्ट्री में मधुबाला से ज़्यादा नर्म बोलने वाली और लोगों को इज्जत देने वाली कोई और खातून नहीं थी। मशहूर सहाफ़ी B.K. करंजिया कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि किस तरह मधुबाला रतन के साथ कोयटा टेरेस पर हमारे फ्लैट में छुपन छुपाई खेलती थीं। एक बार मेरी बेटी ने मेडो स्ट्रीट पर कम्बा के करीम बन खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। अगले दिन मधुबाला ने ड्राइवर के हाथ हमारे घर पर करीम बनू का एक बहुत बड़ा तोहफा भिजवा दिया। जब दिलीप कुमार सहरा बानो से शादी कर रहे थे तो मधुबाला ने उन्हें पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। दिलीप कुमार उनसे मिलने गए तो मधुबाला बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। उन्होंने बहुत धीमी आवाज़ में उनसे कहा कि हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई है, मैं बहुत खुश हूँ। जब मधुबाला ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, B.K. करंजिया शायद उनसे मिलने वाले आखिरी शख्स थे। करंजिया लिखते हैं कि मधुबाला को जब अस्पताल में सांस लेने में दुश्वारी थी और नाक में ऑक्सीजन ट्यूब लगी हुई थी, वो उस वक्त भी बेहद हसीन लग रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा दी। मैंने उनका हाथ अपने हाथ में लिया। हम खामोशी से एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। नर्स ने मुझे उनके करीब बैठने के लिए सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया था लेकिन मधुबाला ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उनकी आंखें भर आने लगीं। मैंने अपना हाथ आहिस्ता से छुड़ाया और दोनों हाथों से उनका हाथ थाम लिया। फिर मैंने झुककर उसकी ठंडी और नम पेशानी को बोसा दिया। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए और मैं फौरन से कमरे से बाहर आ गया। नर्स ने आहिस्ता से मधुबाला के कमरे का दरवाज़ा
دروازہ بند کر دیا اور آہستہ سے اپنا ہاتھ میرے کندھے پر رکھا. اس نے سرگوشی کی اور کہا دعا کرو. اگلے دن 23 فروری 1969 یعنی اپنی 36ویں سالگرہ کے 9ویں دن مدھو بالا نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا. اس دن دلیپ کمار مدراس میں شوٹنگ کر رہے تھے. جب وہ ممبئی پہنچے مدھو بالا دفن ہو چکی تھیں. وہ ایئرپورٹ سے سیدھا قبرستان گئے اور ان کی قبر پر پھول چڑھا کر ان کی آخری رسومات ادا کیں.